بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلایا. فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین. آج سے آپ ہمارے ہاں بڑے رتبے پر فائز ہیں, سب سے بڑا عہدہ آپ کو دیا جاتا ہے, میرے بعد آپ ہی ہیں. اتنا بڑا عہدہ دے دیا گیا. اس سے ایک نکتہ یہ ملا, فلما کلمہ کا مطلب انٹرویو. آج لوگوں کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں اور آتا جاتا کچھ نہیں ہے. ڈگریاں دیکھ کر کے لوگ عہدے دے دیا کرتے ہیں. کمپنی والے, کسی کارخانے والے, کسی کمپنی والے, وہ ڈگریاں دیکھ کر کے فوراً عہدہ دے دیتے. کچھ لوگ سفارش کے اوپر عہدہ دے دیتے, کچھ لوگ جعلی سرٹیفکیٹ کے ذریعے عہدہ لے لیتے ہیں وغیرہ. یہاں کلمہ کہا گیا, انٹرویو لیا جائے, انٹرویو میں بالمشافہہ گفتگو کی جائے, اگر وہ اس لائق ہے تو اس کو عہدہ دیا جائے, ورنہ نہیں. ڈگریوں کے بعد باقاعدہ انٹرویو لیا جائے, یہ طریقہ قرآن حکیم نے بتایا ہے. ڈگریوں کے بعد انٹرویو لیا جائے کہ سچ مچ اس لائق ہے یا نہیں ہے. ایک اور وہی طریقہ بھی اختیار کیا جا رہا ہے. پہلے تو کسی بھی شعبے میں داخلہ ہو جایا کرتا تھا, اب آئی آئی ٹی کے اندر آپ داخلہ لیجئے, میڈیکل میں آپ داخلہ لیجئے, لا کے اندر آپ داخلہ لیجئے, آپ کو انٹرنشپ دینا پڑتا ہے پہلے کہ آپ لائق ہیں کہ نہیں ہیں یہ فن پڑھنے کے لیے اور اس سبجیکٹ کو ڈیل کرنے کے لیے. آپ اس لائق ہیں کہ نہیں, پہلے آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے, اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو پڑھانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے رکھا جائے یا نہ رکھا جائے وغیرہ. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کافر حکومت میں آپ نوکری کر سکتے ہیں, ورنہ اگر ناجائز ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کافر حکومت کے ہاں خدمت کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے. دو. تیسرے یہ کہہ رہے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجئے, اس لیے کہ غلہ کس طرح پیدا کیا جائے, نظام آب پاشی کو کتنا اچھا بنایا جائے, کھیتیوں کو قابل کاشت قابل زراعت کس طرح بنایا جائے, اس طریقے سے مکان کس طریقے سے بنائے جائے کہ وہاں پر غلے کو اسٹور کیا جائے تو غلے خراب نہ ہو. تمام چیزیں میں جانتا ہوں. انی حفیظ علیم, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور دوسرے علم بھی رکھتا ہوں, زراعت کا علم رکھتا ہوں, ایگریکلچر کا مکمل اللہ نے مجھے علم دیا ہے. اور دوسرے یہ کہ پیداوار ہو جائے مگر ڈسٹریبیوٹ صحیح سے آدمی نہ کر سکے تب بھی معاملہ ڈسبیلنس ہو جائے گا, ڈسبیلنس ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ ایک ہے پیداوار, زمین سے اتنا اناج اگانا, اور دوسری چیز ہے اس کا ڈسٹریبیوشن. اگر ڈسٹریبیوشن کے اندر خیال نہیں رکھا گیا نظم کا یا ضبط کا تو پیداوار کتنی بھی ہو جائے لوگ بھوکوں مر جائیں گے. تو ایک ہے پیداوار, زمین سے غلے کو اگانا, اور دوسرے اس غلے کو اچھی طریقے سے صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنا. حضرت یہ فرما رہے ہیں انی حفیظ علیم, میں حفاظت بھی کروں گا, ڈسٹریبیوٹ کس طرح کیا جاتا ہے میں کروں گا, دوسرے مجھے علم ہے کہ نظام آب پاشی کو کس طرح اچھا کیا جائے, زمین کو قابل کاشت کیسے بنایا جائے, پانی کا نظام کیسے رکھا جائے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں مجھے. اس سے ایک نکتہ یہ ملا کہ جو کوئی عہدہ مانگے اسے عہدہ نہ دیا جائے, جائز نہیں ہے. جو عہدہ مانگے اسے عہدہ نہ دیا جائے, لیکن اگر اس کے پاس سچ مچ اس عہدے کی صلاحیت اور اہلیت موجود ہے اور وہ عہدہ مانگ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ کسی دوسرے نے اگر یہ عہدہ لے لیا تو اس میں خلق خدا کو بہت نقصان ہوگا, تو اپنے آپ کو اس منصب کے لیے پیش کر سکتا ہے. مقصود نفع رسانی ہو اور خود پروری نہ ہو, نفس پروری نہ ہو, نفع رسانی ہو, دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ عہدہ لے سکتا ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے. خود اپنا گھر بھرنا مقصود نہ ہو. آج کل کے نیتاؤں کا کیا حال ہے, خود وہ آگے بڑھ کر کے عہدہ مانگتے ہیں, مقصود نفع رسانی نہیں ہوتا بلکہ اپنا گھر بھرنا ہوتا, اپنا گھر بھر لیتے ہیں. اگر مقصود نفع رسانی نہ ہو, اپنا گھر بھرنا ہو, تو ایسے آدمی کو عہدہ نہ دیا جائے. ایسا آدمی عہدہ مانگے تو بھگا دیا جائے. یہ قرآن حکیم سے ثابت. 7 سال اچھی پیداوار ہوئی. اب قحط کا زمانہ شروع ہوا, قحط کا پہلا سال. اس قحط کا اثر کنعان تک پہنچا. جن بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا, حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اونٹ دے کر کے بھیجا کہ جا کر کے مصر کا بادشاہ
غلہ بانٹ رہا ہے وہاں سے لے کر کے آؤ, یہ پیسے لے جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام جہاں غلہ بٹتا تھا وہاں باقاعدہ خود نگرانی کرتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ جو نگراں ہے جس منصب کا, جو جس منصب کے اوپر ہے, اپنے تمام اہلکاروں اور تمام کارکنوں کا مکمل خیال رکھے اور یہ دیکھے, چیک کرے کہ یہ صحیح طریقے سے اپنا کام کر رہے کہ نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام ہر جگہ حاضر رہتے. یہ بتایا گیا کہ ایک آدمی کو اگر عہدہ مل جائے تو اسے کس طریقے سے اپنے کارکنوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے, باقاعدہ ان کو چیک کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. دیکھا کہ تمام بھائی موجود ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام تو پہچان گئے. فعرفہم وہم لہ منکرون. فعرفہم, حضرت یوسف تو ان کو پہچان گئے, وہم لہ منکرون, اور وہ ان کو نہیں پہچان رہے تھے. اس کا مطلب نکارت کے اندر یہ چیز داخل, اجنبیت محسوس کرنا کہ پتہ نہیں کون ہے. حضرت یوسف پہچان گئے میرے بھائی ہیں, لیکن بھائی پہچان نہیں سکا. اب یہ بڑے ہو گئے اور اتنے اعلیٰ پوسٹ پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا نیچے بھیج دیا گیا تھا اتنا اوپر پہنچ جائے گا. اتنا نیچے ڈال دیا گیا تھا اتنا اوپر آ جائے گا, کنویں میں ڈال دیا گیا تھا اور اتنے اوپر آ جائے گا. ہر ایک آدمی آ کر کے ان کے مشورہ لے رہا ہے, اور حضرت ہر جگہ اپنی نگاہ رکھے ہوئے. اتنا بڑا آدمی ہے ملک کا, بھائیوں کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا وہ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوگا. آپ نے حکم دیا کارکنوں کو, یہ جو کنعان سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کے اونٹ کے اوپر غلہ لاد دو اور ان کو ذرا میری آفس میں بھیجو, ذرا میں پرسنلی ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. آئے, کہا کہ کون کون ہے تمہارے گھر؟ کہا کہ ایک بوڑھا باپ ہے, ماں ہے. کہا کہ اور کوئی؟ کہا کہ ایک چھوٹا بیٹا ہے. یہ بنیامین کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے کہ بنیامین اپنے بھائی کے بارے میں, سگے بھائی کے. اچھا وہ نہیں آیا ہے, اس کو نہیں لائے؟ ٹھیک ہے, بس اتنی بات ہوئی. حال چال اور اپنے بھائی کے بارے میں بھی پوچھ لیا انہوں نے, اشارے اور کنائے سے. کہا کہ اب کے آنا تو اس بھائی کو بھی ساتھ میں لے کر کے آنا, اس کا بھی حصہ ہم دیں گے, اور اگر نہیں لائے تو کسی کو نہیں دیا جائے گا. شرط لگا دی گئی. اب گئے تو جب انہوں نے اپنے اپنے سامان کھولے تو پیسہ اس کے اندر رکھا ہوا تھا, پیسے بھی واپس کر دیے گئے تھے. حضرت یعقوب سے سارے بیٹے کہنے لگے کہ عزیز مصر کتنا اچھا ہے, دیکھو غلہ بھی دے دیا, پیسے بھی نہیں لیے. لیکن ابا اب کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر بنیامین کو لے کر کے نہیں گئے تو غلہ نہیں ملے گا. اب بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. چوپ رہو, تمہیں لوگوں نے کہا تھا کہ یوسف کو لے جاؤ گے, ان کی حفاظت کرو گے, اب پھر بول رہے ہو اب میں تمہاری حفاظت میں دینے والا نہیں, لے جاؤ مگر میں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین, میں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں, وہ میرے بچے کی حفاظت کرے گا. تم حفاظت کرو گے, یہی تو کہہ کر کے گئے تھے ہم حفاظت کریں گے, لیکن کیا میرے یوسف کو بھولا گم کر کے آ گئے, اب میں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں. بہرحال بنیامین کو لے کر کے جب چلنے لگے, اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے تارے یہی تھے, جانے لگے تو دل بہت دکھ رہا تھا. سارے بیٹے جا رہے ہیں, چھوٹا بیٹا میرے پاس رہتا تھا, یہ بھی جا رہا ہے. کہنے لگے یا بنی لا تدخلوا من ابواب متفرقہ وادخلوا من ابواب لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ, کہ الگ الگ گیٹ سے داخل ہونا, ایک گیٹ سے سب مت جانا, اس لیے کہ سب نوجوان ہو, خوبصورت ہو, کہیں نظر نہ لگ جائے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر لگنا برحق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو اوپر وہی دعا پڑھتے تھے تعوذ کی, اللہم انی اعوذ بک من کل عین لامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس طریقے تو یہ نظر کی دعا ہے, یہ پڑھ کر کے پھونکا کرتے تھے اپنے دونوں نواسوں کے اوپر, تو نظر لگتی ہے. اور نظر کی یہ دعا ہے, نظر بد کی. کہا کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا, الگ الگ دروازوں سے داخل ہو, یہ تدبیر ہے. تدبیر سے تقدیر نہیں بدلتی, ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے, مگر تدبیر کرنا ضروری ہے.
تدبیر کرنا ضروری ہے, ضروری نہیں کہ تدبیر سے تقدیر بدل جائے, لیکن تدبیر کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو تدبیر کا نتیجہ اچھے انداز سے ظاہر کر سکتا ہے, ورنہ اس کا نتیجہ ظاہر اس کے الٹا ہو سکتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ تدبیر اختیار کرو, نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو. سارے کے سارے پہنچے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا, میرا بھائی, کارکنوں سے کہا کہ ان لوگوں کو الگ ٹھہراؤ فلاں جگہ, اور یہ چھوٹا لڑکا ہے میری آفس میں لے کر کے آؤ, میرے محل میں لے کر کے آؤ. اس کو محل میں لے جایا گیا. وہ محل ہے, مصر کا محل ہے, اتنی پوسٹ پر, اتنے اعلیٰ پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوا. حضرت بنیامین کے بھی تصور ہونے کہ میرا بھائی ہے. اب جب اپنے کمرے میں لے گئے, بٹھایا, کہا کہ پہچانتا میں کون ہوں؟ کہا کہ نہیں. کہا نا اخوک, میں تیرا بھائی ہوں, میں تیرا بھائی یوسف ہوں. انا اخوک, میں تیرا بھائی ہوں. بنیامین کی حالت کیا ہوئی کیونکہ آپ کو اندازہ ہے؟ لپٹ کر کے دونوں خوب روئے. کہا کہ دیکھو بھائیوں کو بتانا نہیں. کہا کہ میرے ساتھ ہی رک جانا, یہیں رہنا. کہا کہ نہیں ابا پریشان ہو جائیں گے, میری وجہ سے تو زندہ ہیں, آپ کو تو کھو کر کے رو رو کر کے اندھے ہو چکے ہیں, وہ میری وجہ سے تو ان کی زندگی باقی ہے, جی رہے ہیں مجھے دیکھ دیکھ کر کے. آپ کو کھو کر کے تو آدھا مر چکے ہیں, وہ اندھے ہو گئے ہیں, آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے آپ کے غم میں رو رو کر کے. کہا کہ نہیں میں بلوا لیتا ہوں نا, ابا کو بھی بلا لیتا ہوں, امی کو بھی بلا لیتا ہوں. اتنے بڑے پوسٹ پر ہو, مجھے کیا ہے, صرف حکم دینا ہے. ہاں تو رک جا, تجھے جانا نہیں ہے. میں کیا کرتا ہوں, میں دیکھ کیا کرتا ہوں. انہوں نے جو بادشاہ کا جو بادشاہی پیالہ ہے جس سے وہ تولا جاتا تھا, یا پیالہ کو جو کوئی ہوتا ہے, وہ بنیامین کے کجاوے میں رکھ دیا, بنیامین کے سامان میں رکھ دیا. اور جیسے ہی یہ لوگ وہاں سے غلہ لے کر کے چلے, پیچھے لگا دیا کارکنوں کو, روکو ان کو, بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے, شاید انہی لوگوں میں سے کسی نے چرایا ہے. فبدا ابھی کہا رک جاؤ, انکم لسارقون, رکو تم لوگ چور ہو. پیچھے سے آواز دینے والوں نے گھوڑے سے دوڑتے ہوئے, ان لوگوں کے تو حواس باختہ ہو گئے. کہا کہ ہم چور نہیں, ہم نبیوں کے خاندان سے ہیں, ہم نبی کی اولاد ہیں, ہم چوری کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا کہ اگر چوری ثابت ہو گئی تو مصر کے قانون کے مطابق سزا چاہو گے, یا تم اپنے گاؤں کے قانون کے مطابق سزا چاہو گے؟ کہا کہ نہیں, مصر کے قانون کے تحت نہیں, بلکہ کنعان کے قانون کے تحت ہم سزا چاہیں گے. وہاں اگر کوئی چوری کرتا تو وہ اسی کے ہاں کام کرتا, اس کا غلام بن جایا کرتا تھا. اللہ نے ان کے منہ سے کہلوا دیا. فبدا ابھی ہوئی یتیم, پہلے دیگر بھائیوں کے سامان کی تلاشی شروع ہوئی, ان میں نہیں ملا. آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی جب لی گئی تو پیالہ وہاں سے برآمد ہو گیا. کہا کہ دیکھو, کہہ رہے تھے کہ تم لوگ چور نہیں ہو, اب بھائیوں کے تو حواس ان کے باختہ ہو گئے, ان کے ہوش اڑ گئے, اکی بکی نہیں آ رہی ہے, بولے تو کیا بولیں. اب کہنے لگے اب کیا کرنا ہے. کہا کہ چلیے صاحب بلا رہے ہیں آپ کو, صاحب ہی بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لایا گیا, صاحب کے پاس. کس کے سامان سے پیالہ برآمد ہوا ہے, چور کون ہے؟ بولے اس لڑکے کے سامان سے یہ سامان چوری کا برآمد ہوا ہے. کہا کہ کیا کہتے ہو؟ کہا کہ صاحب ایسا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس نے چوری کی ہے, اس پر تعجب نہیں ہو رہا ہے. اس کا ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام یوسف تھا, وہ بھی بہت بڑا چور تھا. قرآن حکیم میں کہا کہ اس نے چوری کی ہے تو تعجب نہیں, اس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا, ایک ماں سے ہیں دونوں, وہ بھی بہت بڑا چور تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ الزام سن کر کے انہوں نے بہت ضبط کیا, نہیں تو بول دیتے کہ گرفتار کر لیں ان لوگوں کو, جھوٹوں کو گرفتار کرو ان کو اور لے جاؤ ذرا بتی دو ان کو. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو سنبھالا. کہا کہ ایسا ہے کہ تمہارے کہنے کے مطابق اب اس کو ہم یہیں روک لیں گے. پتہ یہ چلا کہ ہیلے کے ذریعے
کوئی جائز کام کیا جا سکتا ہے اگر احقاق باطل اور ابطال حق نہ ہو، حق باطل نہ ہوتا ہو اور باطل حق نہ ہو جاتا ہو تو ایسا ہیلا کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد بھائیوں نے جا کر کے کہا کہ ابا وہ تو بنیامین نے چوری کی تھی اور وہ پکڑا گیا، اب یا اسف علی یوسف، اب بنیامین کو جو ہے ان کے بارے میں کچھ کہنے کے بجائے یوسف علیہ السلام کا نام لے کر کے رونے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ادھر سے قاصد کو اپنا کرتا بھیجا، جیسے وہ کرتا لے کر کے چلا، حضرت یعقوب نے کہا اگر تم مجھے ایسا نہ بولو کہ میں سٹیا گیا ہوں تو مجھے یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کے بدن کی خوشبو آ رہی۔ کہا کہ آپ تو سٹیا ہی گئے، ہمیشہ یوسف یوسف کرتے رہتے۔ کہا یوسف، کہا خوشبو، تھوڑی دیر کے اندر لے کر کے وہ قمیص آیا اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، میں یوسف۔ پھر اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان سے وہاں پہنچا دیا اور سارے کے سارے لوگ ان کے تابع ہوئے، سجدے میں گر پڑے۔ اس طرح وہ خواب پورا ہوا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے آخر میں دعا ہے، رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے مجھے ملک عطا کیا۔ یہ جسمانی آرام اور راحت کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کا سارا ساز و سامان تو نے دیا، دنیا کی ساری عیش و عشرت تو نے عطا کی، وعلمتنی من تاویل الحدیث، اور یہ روحانیت ہے کہ تو نے مجھے ایسا علم عطا فرمایا ہے جو علم بہت ہی دقیق ہوتا ہے، خواب کی تعبیر سبھی نہیں بتا سکتے، بہت دقیق علم ہے، بہت دقیق علم ہے۔ اس پورے سلسلے میں ایک محدث ابن سیرین، وہ خواب کی تعبیر بہت اچھی بتاتے تھے، ابن سیرین۔ ایک صاحب ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں میرے بسترے کے نیچے کھاٹ کے آگ جل رہی ہے۔ ارے کہا جلدی سے اپنے بچوں کو نکال لے، تیرا گھر گرنے والا ہے۔ جیسے بچوں کو باہر نکالا گھر گر گیا۔ پھر دوسری جگہ گھر بنا کر کے رہنے لگا۔ ایک دفعہ پھر آیا، کہا کہ حضرت پھر میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے کھاٹ کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ کہا کہ اچھا جا کھود، وہاں پر خزانہ گڑا ہوا ہے۔ کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا، خواب ایک ہے تعبیر دو کیسے ہے؟ کہا ارے بے وقوف، وہ خواب جب تو نے مجھے آ کر کے سنایا تو گرمی کا دن تھا، اور گرمی میں آگ بری علامت ہوتی ہے، اور یہ جو تو اب خبر دے رہا ہے یہ ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی میں آگ اچھی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے تجزیہ کر کے بتایا کہ تیرے بستر کے نیچے جو آگ دکھ رہی ہے وہاں خزانہ گڑا ہوا ہے، کھود، خزانہ مل جائے گا۔ تو بہت بڑے معبر تھے اس امت کے۔